بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، اب ہم تیسرے قلندر کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس نے ان 3 عورتوں کے سامنے اپنا کیا قصہ بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ 3 کانے ہیں، قلندر بھی کہا گیا انہیں، اور ان 3 میں سے 2 کانوں یا 2 قلندر نے اپنا قصہ بیان کر دیا، اور وہ قصہ سن کے ان عورتوں نے ان کو جانے کے لیے کہا، لیکن وہ دونوں گئے نہیں۔ تو اب یہ تیسرا قلندر جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا قصہ سناتا ہے۔ اب تیسرا قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے مالکہ، میری کہانی ان لوگوں کی کہانی کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان دونوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور اسی کہانی ہی کا سبب ہے کہ میری داڑھی، مونچھیں منڈی اور آنکھ پھوٹی۔ ان لوگوں کی تقدیر میں یہ تو پہلے ہی لکھا تھا، اور میں تقدیر کو زبردستی کھینچ کر لایا ہوں، اور اپنی جان کو میں نے بذات خود مصیبت میں ڈالا ہے۔ اب اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کہتا ہے کہ میں ایک بادشاہ زادہ ہوں، یعنی بادشاہ۔ میرا باپ مر چکا تھا اور میں بادشاہ بنا تھا۔ میں نے حکومت کو بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ چلایا اور اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ مجھے اس بات کا بہت شوق تھا کہ کشتی پر سوار ہو کر سمندر کا سفر کیا کروں، یعنی اس کی ہابی تھی یہ۔ میرا شہر سمندر کے کنارے واقع تھا۔ سمندر بے حد وسیع تھا اور اس میں بے شمار بڑے بڑے جزیرے تھے۔ میرے پاس 50 تجارتی کشتیاں تھیں جو سمندر میں سامان لانے لے جانے کا کام کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹی مزید 50 کشتیاں تھیں جو سیر و تفریح کے لیے تھیں، اور 150 جنگی کشتیاں جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار میں نے ارادہ کیا کہ جزیروں کی سیر کروں، اور 10 کشتیاں لے کر روانہ ہو گیا، اور ان کشتیوں میں پورے مہینے کا کھانے پینے کا سامان رکھ لیا۔ 20 دن چلنے کے بعد ایک رات سمندر میں مخالف ہوائیں چلنے لگیں، اور سمندر میں سخت تلاطم اٹھا۔ تلاطم کا مطلب سمندر اوپر نیچے اور موجیں تھپیڑیں مارنے لگیں، یہاں تک کہ ہم سمجھ گئے کہ اب ہماری زندگی کا اختتام ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کسی کا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا کوئی تعریف کی بات نہیں، یعنی میں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ ہم خدا سے دعائیں مانگتے اور عاجزی کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، لیکن رات بھر مخالف ہوائیں چلتیں، موجیں تھپیڑیں مارتی رہیں۔ جب صبح ہوئی تو تھوڑا سا سمندر ساکت ہوا۔ اس کے بعد ہم جزیرے پر پہنچے، اور خدا کے شکر سے ہم سب زندہ سلامت تھے۔ خشکی پر اترے، کھانا کھایا اور وہیں پر 2 دن آرام کیا۔ 20 دن اور سفر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی میں پھر ہم اسی طرح طوفان کی زد میں آ گئے، اور ناخدا راستہ بھول گیا۔ ناخدا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کشتی میں وہ پول نکلا ہوتا ہے نا، اس پول کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا، جو دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے راستے کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں راستے کے لیے جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر ناخدا پتہ چلاتا تھا کہ ہم کہاں ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ناخدا راستہ بھول گیا۔ ہم نے دید بان سے کہا کہ مستول پر چڑھ کر سمندر کو دیکھ، یعنی بانس کے اوپر چڑھ جا اور سمندر کو دیکھ۔ دید بان مستول پر چڑھ کر دیکھنے لگا اور ناخدا سے کہا کہ اے ناخدا، مجھے داہنی طرف ایک بڑی مچھلی پانی کی سطح پر دکھائی دیتی ہے، اور سمندر کے درمیان میں ایک بڑا سا دھبا نظر آتا ہے جو کبھی سیاہ ہو جاتا ہے اور کبھی سفید ہو کر چمکنے لگتا ہے۔ جب ناخدا نے اوپر والے دیدہ بان کو یہ کہتے سنا تو اس نے اپنی پگڑی نیچے پٹک دی
اور اپنی داڑھی نوچنے لگا اور کہا کہ تباہی کی خبر ایک دوسرے کو پہنچا دو، ہم سب کی تباہی ہے، کیونکہ ہم میں سے اب ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور ہم سب کے سب بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ میں نے کہا کہ اے ناخدا، کہہ تو صحیح کہ دیدہ بان نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ جس روز طوفان اٹھا تھا ہم راستہ بھول گئے تھے، اور راستہ بھول کر آج ہم ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں پر آگے ایک کالے پتھر کا پہاڑ ہے۔ کالے پتھر کا پہاڑ ہے جس کا نام مقناطیسی پتھر ہے، اور پانی ہمیں زبردستی اس کے نزدیک کھینچ رہا ہے، اور کشتی کی ساری کیلیں پہاڑ کی طرف کھنچ کر اس سے چمٹ جائیں گی اور کشتی کے تختے الگ الگ ہو جائیں گے۔ خدا نے مقناطیسی پتھر میں ایک بھید رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوہے کی ہر چیز اس کی طرف کھنچتی ہے۔ اس وجہ سے اس پہاڑ میں بے حد لوہا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کی مقدار سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے بھائی، اور تو اور سمندر سے ملا ہوا، یعنی جہاں مقناطیسی پہاڑ ہے اسی سمندر سے ملا ہوا ایک پیتل کا گنبد ہے جو 10 کھمبوں پر رکا ہوا ہے۔ گنبد کے اوپر پیتل کا ایک گھوڑا اور ایک سوار ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ مقناطیسی پہاڑ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ یہ گنبد ہے، اور اس کے اوپر ایک گھوڑا اور ایک سوار ہے، اور اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک نیزہ اور سینے پر سیسے کی تختی آویزاں ہیں جس پر مختلف طلسمات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، جو ناخدا تھا، کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کی تباہی کی وجہ دراصل یہی سوار ہے جو اس گھوڑے پر ہے۔ جب تک یہ سوار اس گھوڑے پر سے گر نہ جائے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اے مالکہ، یعنی وہ آدمی قصہ سنا رہا ہے کانا اس عورت کو، اے مالکہ، یہ کہہ کر وہ زار زار رونے لگا، یعنی کون؟ ناخدا۔ اور ہمیں اپنی موت کا یقین آ گیا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے رفیق سے رخصت ہوا اور اس نے وصیت کی۔ اس رات ہم میں سے کسی کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے اور پانی ہمیں زبردستی کھینچ کر اس کے پاس لے گیا۔ جب کشتیاں اس پہاڑ کے تلے تک پہنچیں تو تختے الگ الگ ہو جاتے تھے اور کیلیں اور باقی لوہے کی چیزیں نکل کر مقناطیس پر چلی جاتیں اور جالی کی شکل میں اس پر چمٹ جاتی۔ شام کے قریب ہم سب کے سب ٹوٹ پھوٹ کر اس سمندر کا حصہ بن گئے۔ جو بچے بھی وہ ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، کیونکہ موجوں اور طوفانوں کے تھپیڑوں کی وجہ سے سب کے حواس باختہ ہو گئے۔ مگر اے مالکہ، خدا نے مجھے بچا لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ابھی اور زیادہ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کرے۔ میں ایک تختے پر چڑھ گیا اور ہوا اسے مار کر پہاڑ کے پاس لے گئی۔ وہاں مجھے ایک پگڈنڈی زینے کی طرح اوپر کی طرف جاتی دکھائی دی جو پہاڑ میں کھدی ہوئی تھی۔ میں زینوں کو پکڑ کر لٹک گیا۔ میں بھی پہاڑ پر تھوڑا ہی چڑھنے پایا تھا کہ خدا کے حکم سے ہوا رک گئی اور مجھے چڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں ایک ہی راستہ گنبد کو جاتا تھا، یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانے کے لیے ایک راستہ تھا۔ میں نے وضو کیا، 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی کہ خدا نے مجھے صحیح سلامت پہنچا دیا۔ پھر میں گنبد کے نیچے سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے خصیب کے بیٹے، یعنی اس کے والد کا نام کیا ہے؟ خصیب۔ اے خصیب کے بیٹے، تو نیند سے جاگیو تو اپنے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنا، وہاں تجھے ایک پیتل کی کمان اور 3 سیسے کے تیر ملیں گے جن کے اوپر طلسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے۔ ان تیروں اور کمان کو لے کر اس سوار پر نشانہ باندھنا جو اس گنبد کے اوپر ہے۔ اس طرح تو لوگوں کو اس بری بلا سے نجات دلا سکے گا۔ جب تو سوار پر تیر چلائے گا تو وہ سمندر میں گر پڑے گا اور کمان تیرے پاس گر پڑے گی، اس کے ہاتھ میں جو کمان ہے۔
कमान को इसी जगह गाड़ दीजिए जहाँ वो पहले थी। जब तू उससे फारिग हो जाएगा तो समंदर उमट कर पहाड़ के बराबर हो जाएगा। उसमें से एक बजरा निकलेगा, यानी छोटी कश्ती, जिस पर पीतल का एक आदमी होगा, मगर वो नहीं जिसको तूने मार गिराया होगा। और वो आदमी तेरे पास आएगा और उसके हाथ में एक चप्पू होगा। तू उसकी कश्ती में बैठ जाइयो। वो कश्ती में 10 दिन तक तेरे साथ सफ़र करने के बाद तुझे समंदर में पहुंचा देगा। वहाँ पहुँचने पर तुझे लोग मिलेंगे जो तुझे तेरे शहर में पहुँचा देंगे। मगर देख, ये सारी बातें इसी वक्त तक होंगी जब तक तू खुदा का नाम न लेगा। यानी खुदा का नाम नहीं लेना है, कोई इसमें जादू है। अब मैं नींद से जागा और मारे खुशी के उठ खड़ा हुआ, और जो कुछ हातिफ ने कहा था, जो ख्वाब में बुज़ुर्ग आते हैं कोई बात बताते हैं, उसे हम उर्दू ज़बान में, उर्दू अदब में क्या कहते हैं, हातिफ। जो कुछ हातिफ ने कहा था वो किया। सवार को तीर मारा, उसको गिराया, वो समंदर में गिर पड़ा और कमान मेरे पास गिर पड़ी। कमान को लेकर मैंने ज़मीन में वहीं गाड़ दिया। अब समंदर में हीजान बरपा हुआ और वो पानी बुलंद होना शुरू हो गया। वो बुलंद होते 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 उस जगह तक आ गया जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। अभी एक लम्हा न गुज़रने पाया था कि मैंने समंदर में एक छोटी कश्ती, बजरा, गोल कश्ती जो होती है ना, वो देखा जो मेरी तरफ आ रहा था। और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो बजरा मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसमें एक पीतल का आदमी है और उसके सीने पर शीशे की एक तख्ती आवेज़ां है जिस पर तिलिस्मात लिखे हुए हैं। मैं बजरे में सवार हो गया और चुप था, वो बिल्कुल बोलता ना था। उस शख्स ने खेना शुरू किया, जो कश्ती को चप्पू से चलाते हैं ना, उसको उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं, खेना। उसने खेना शुरू किया और एक दिन खेता रहा, फिर दूसरे दिन खेता रहा, फिर तीसरे दिन, यहाँ तक के पूरे 10 दिन हो गए। अब मैंने नज़र उठाई तो सलामती के जज़ीरे दिखाई दिए। मैं उन जज़ीरों को देखकर बहुत खुश हो गया और मारे खुशी के मुझे खुदा याद आ गया। मैंने खुदा का नाम लिया और कहा, अल्लाहु अकबर। बस मेरा ये कहना था कि बजरे ने मुझे पानी में उलट दिया और लौट कर समंदर की तरफ चलता बना। ले भैया, ये तो साहिल पे पहुंचने से पहले पहले ही बीच समंदर में। मुझे तैरना आता था और मैं दिन रात तैरता रहा, यहाँ तक कि मेरे बाजू शल हो गए और कांधों ने जवाब दे दिया और मैं थक गया और सिवाय मौत के और कोई चारा नज़र नहीं आता था। मेरे चारों तरफ समंदर ही समंदर था। फिर एक बहुत बड़ी मौज दिखाई दी और वो मौज मुझे उठाकर उसने जब पटखा तो पता चला कि मैं एक जजीरे पर, खुश्की पर आ गया हूँ। ठीक है। मैंने अपने दिल में कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अभी मैं उठा ही था कि मेरी नज़र पानी की तरफ पड़ी और मैंने देखा कि वो मैं उस खुश्की को ये समझा कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, लेकिन जब मैंने चारों तरफ चक्कर लगाए तो अब जाके मुझे मालूम हुआ कि जहाँ मैं हूँ वो कोई साहिल नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा जज़ीरा है और चारों तरफ समंदर ही समंदर है। मैंने अपने दिल में कहा कि जब मैं एक मुसीबत से निजात पाता हूँ तो उससे बड़ी दूसरी मुसीबत में फंस जाता हूँ। अभी मैं अपने बारे में सोच ही रहा था और मौत की आरज़ू कर रहा था। भूख से बुरा हाल था कि मुझे दूर से एक कश्ती आती दिखाई दी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, जो इसी जजीरे की तरफ आ रही थी जिस पर मैं खड़ा था। मैं उठा और छुपने के लिए एक दरख्त पर चढ़ गया। अब कश्ती किनारे आ लगी और उसमें से 10 ग़ुलाम उतरे जिनके पास लोहे के बेलचे थे। साहिल से वो ग़ुलाम चलकर जज़ीरे के वसत में आए, बीच में आए और ज़मीन खोदने लगे।
کھودتے کھودتے وہ ایک طبق پر پہنچے. طبق کا مطلب ہوتا ہے جہاں انڈر گراؤنڈ کوئی ڈھکن, ٹھیک ہے, اور اس کو اٹھایا اور اس کا دروازہ کھول کر وہ کشتی کی طرف لوٹ آئے. ٹھیک ہے, انہوں نے دروازہ کھولا اور واپس کہاں گئے؟ کشتی کی طرف. وہاں سے وہ روٹیاں اور آٹا اور مکھن اور شہد اور بھیڑیں بکریاں اور تمام باقی خانہ داری کی چیزیں کشتیوں میں سے اتارنے لگے. غلام اسی طرح کشتی میں آتے جاتے اور غار میں اترتے رہے, یہاں تک کہ کشتی کا سارا سامان غار میں لے گئے. اس کے بعد پھر غلام بہترین پوشاکیں لے کر نکلے اور ان کے ساتھ ایک بہت بوڑھا شخص بھی تھا, ٹھیک ہے, جو کہ مرنے کے قریب تھا. ایسے یہ بوڑھا ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تھا. وہ لڑکا انتہائی خوبصورت, حسین اور جمیل تھا. اے مالکہ, وہ بتا رہے, اے مالکہ, چلتے چلتے وہ سب لوگ طبق تک پہنچے اور کم و بیش ایک پہر تک غائب رہے. یعنی سب لوگ اندر چلے گئے اور وہاں ایک پہر تک غائب رہے. اس کے بعد غلام بوڑھے کے ساتھ باہر نکلے, لیکن ان کے ساتھ وہ لڑکا نہ نکلا. انہوں نے طبق کے دروازے کو پھر سے بند کر دیا اور کشتی میں بیٹھ کر نظر سے غائب ہو گئے. جب وہ چل دیے تو میں اٹھا اور درخت کے نیچے اترا اور غار کے پاس گیا اور مٹی کھود کر وہاں سے ہٹائی اور اپنے آپ کو دلاسا دیتا رہا کہ یہاں تک کہ ساری مٹی ہٹ گئی اور طبق کھل گیا. یہ طبق لکڑی کا بنا ہوا تھا اور چکی کے پاٹ کے سوراخ کے برابر تھا. جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے پتھر کا ایک گول زینہ نظر آیا. مجھے اس پر تعجب ہوا اور میں زینے زینے اتر کر سب سے نچلی سیڑھی تک پہنچ گیا. وہاں میں نے ایک نہایت صاف ستھرا مکان دیکھا جس میں طرح طرح کے فرش اور ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے, اور وہی لڑکا ایک بلند دیوان پر ایک گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا اور اس کے سامنے خوشبوئیں اور پھول رکھے ہوئے تھے, اور وہ بالکل اکیلا تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا. میں نے سلام کیا اور کہا, اطمینان رکھ, مجھ سے مت ڈر, تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میں بھی تیری طرح انسان ہوں اور بادشاہ زاد ہوں. قسمت مجھے تیرے پاس لے آئی ہے کہ تیری تنہائی میں تیرا دل بہلاؤں. بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے کہ تو تنہا زمین کے نیچے رہتا ہے. جب اسے یقین آ گیا کہ میں بھی اسی کی جنس ہوں, یعنی انسان ہوں, تو وہ خوش ہو گیا. اس کے چہرے سے خوف جاتا رہا اور مجھے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا, بھائی, میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرا باپ ایک جوہری سوداگر ہے, یعنی جو ہیرے جواہرات ہیں اس کا سوداگر ہے, جس کا بڑا بیوپار ہے, اور جس کے کالے اور سفید غلام سوداگر اس کا مال کشتیوں میں بھر کر دور دراز ملکوں میں تجارت کرتے ہیں, اور ان کے ہمراہ اونٹ اور بے شمار مال ہمیشہ رہتا ہے. میرے باپ کی یہاں کوئی اولاد نہ تھی. ایک روز میرے باپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا, مگر وہ زیادہ نہ جیے گا. جب میرا باپ صبح کو اٹھا تو وہ رونے اور چلانے لگا. دوسری رات کو میری ماں کے حمل ٹھہر گیا اور باپ نے تاریخ نوٹ کر لی. جب دن پورے ہو چکے تو میں پیدا ہوا. میرا باپ بہت خوش تھا. اس نے لوگوں کو دعوتیں دیں اور غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا, کیونکہ میں اس کے بڑھاپے کی اولاد تھا. میرے باپ نے سارے نجومیوں کو اور ذائچہ کھینچنے والوں کو, بڑے بڑے حکیموں کو بلایا اور کہا کہ میری جنم پتری بنائیں, ٹھیک ہے, ذائچہ بنائیں, پتہ چلائیں کہ کیا ہوگا. انہوں نے میری پیدائش کا جنم پترا تیار کیا اور کہا کہ تیرا بیٹا 15 سال تک تو جیے گا. اس عمر میں اس کی لکیر میں ایک رخنہ پایا جاتا ہے, اگر وہ اس سے نکل گیا تو پھر بہت بڑی عمر پائے گا.
اور اس کی موت کا سبب یہ ہوگا کہ ہلاکت کے سمندر میں ایک مقناطیس کا پہاڑ ہے جس پر پیتل کا ایک سوار اور ایک گھوڑا ہے۔ سوار کے سینے پر ایک تختی آویزاں ہے۔ جب یہ سوار اپنے گھوڑے پر سے گر پڑے گا تو اس کے 50 دن کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا، اور اس کا قاتل وہی شخص ہوگا جس نے سوار کو مار گرایا ہوگا، اور وہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام عجیب بن خصیب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہانی کیسے جڑ رہی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ کو بڑا رنج ہوا۔ اس نے میری تعلیم اور تربیت اور بہت اچھی طرح سے کی، یہاں تک کہ میں 15 سال کا ہو گیا۔ 10 دن ہوئے کہ میرے باپ کو خبر ملی ہے کہ سوار سمندر میں گر پڑا ہے، اور جس شخص نے اس کو گرایا ہے اس کا نام عجیب ہے، اور وہ بادشاہ خصیب کا بیٹا ہے۔ میرا باپ ڈرا کہ کہیں قتل نہ ہو جاؤں، اس لیے اس نے مجھے اس جگہ لا کر چھپا دیا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ، اور یہ ہے میری تنہائی کی وجہ۔ جب میں نے اس کا قصہ سنا تو میں حیران رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں ہی تو وہ شخص ہوں جس نے یہ سب کیا ہے۔ مگر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی اس کو قتل نہ کروں گا۔ پھر میں اس کی طرف مخاطب ہوا اور میں نے کہا کہ اے دوست، تکلیفیں اور اذیتیں اب کافی ہو چکی ہیں۔ خدا نے چاہا تو آئندہ نہ تجھے رنج پہنچے گا اور نہ غم اور نہ کسی قسم کی تشویش۔ میں تیرے پاس رہوں گا اور تیری خدمت کروں گا، اور ان مخصوص دنوں میں تیری رفاقت کرنے کے بعد میں اپنی راہ لوں گا۔ تو میرے ساتھ چند غلام بھیج دیجیو جو مجھے شہر تک پہنچائیں۔ اس کے بعد میں رات تک اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ ختم ہو گیا اور وہ لڑکا سو گیا۔ میں نے اسے چادر اڑا دی اور خود بھی جا کر سو گیا۔ جب ہم صبح جاگے تو میں نے پانی گرم کیا اور اس کا منہ ہاتھ دھلوایا اور کہا کہ جوان خدا تجھے نیک بدلہ دے۔ خدا کی قسم، جب میں اپنی موجودہ حالت سے صحیح سلامت نکل جاؤں گا اور اس شخص سے بچ جاؤں گا جس کا نام عجیب بن خصیب ہے تو میں اپنے باپ سے کہہ کر تجھے بہت انعام دلواؤں گا، لیکن اگر میں مر گیا تو خدا تجھے سلامت رکھے۔ میں نے کہا خدا وہ دن نہ کرے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچے، اور خدا کرے کہ میری موت تجھ سے پہلے آ جائے۔ اس کے بعد میں نے اسے کھانا پیش کیا، ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر ہم سارا دن مختلف چیزوں میں مصروف رہے، کھیلتے رہے۔ پھر شام ہو گئی، میں نے چراغ جلائے، پھر ہم سو گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ جو نجومی ہیں یہ جھوٹے ہیں، خدا کی قسم میں اسے قتل نہ کروں گا۔ 39 دن اور 39 راتیں میں اس کی خدمت کرتا رہا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس سے بات چیت کرتا رہا۔ 40ویں دن لڑکے نے خوش ہو کر کہا، بھائی الحمدللہ کہ میں موت سے بچ گیا، یہ تیری اور تیرے آنے کی برکت ہے۔ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تجھے تیرے وطن پہنچا دے، لیکن بھائی ذرا میرے لیے پانی گرم کر دو تاکہ میں غسل کروں اور اپنا بدن دھوؤں۔ میں نے کہا بصر و چشم۔ وہ بہت سا پانی گرم کر کے اس کے پاس لے آیا اور اس کے بدن کو میں نے اپٹن سے خوب اچھی طریقے سے صاف کیا اور مالش کی اور اس کی خدمت کی۔ ٹھیک ہے، وہ نہایا، نہا کے اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے اور تھکان کی وجہ سے وہ سو گیا۔ جب وہ جاگا تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے ایک تربوز کاٹو اور اس تربوز پر مصری ڈالو۔ پہلے زمانے میں چینی تو ہوتی نہیں تھی تو مصری کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ میں نعمت خانے میں گیا، نعمت خانہ عام طور پر اس باورچی خانے کو کہتے ہیں، تو دیکھا کہ وہاں ایک نہایت خوبصورت تربوز ایک تشت کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے آقا، تیرے پاس کیا چھری نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کیا، میرے سرہانے اس اونچے طاق پر رکھی ہوئی ہے۔ میں جلدی میں اٹھا اور چھری لیے لڑکے کے اوپر گر پڑا۔ لڑکے کے اوپر گر پڑا۔ چھری نے جلد وہ کام کر دیا
जो अज़ल में लिखा गया था। छुरी लड़के के दिल में घुस गई और वो फ़ौरन मर गया। जब वो मर चुका और मुझे मालूम हो गया कि मैं ही इसका कातिल हूँ, तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने और मुंह पीटने लगा और कपड़े फाड़ डाले और कहा कि ए मुसलमानों और ए नजूमियों और हकीमों के कहने के मुवाफ़िक, लड़के पर 40 दिन के बाद जो कुछ होने वाला था उसमें अभी 1 दिन बाकी था और इस खूबसूरत शख्स की मौत मेरे हाथों लिखी हुई थी। काश कि मैं इससे पहले तरबूज ना काटता। उन्हीं का तो नाम मुसीबतें और तकलीफ़ें हैं। खुदा जिस काम को मुक़द्दर कर देता है वो होकर रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज क़िस्सा रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसी क़िस्से को आगे बढ़ाते हैं कल। ये भी तीसरे गाने का क़िस्सा चल रहा है। ठीक है, ये क़िस्सा ख़त्म नहीं हुआ, तो कल इंशाअल्लाह हम इसका बाकी हिस्सा आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।